Subhanallah, بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، خذوا پکڑو، حذرکم اپنے ہتھیار، فانفروا پھر نکل پڑو، ثباتن اکیلے اکیلے، او انفروا یا نکل پڑو جمیعا اکٹھے۔ مومنو ہتھیار لے لیا کرو، پھر یا تو اکٹھے نکلو تو یا پھر اکیلے جنگ کے لیے نکل پڑو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اپنے بچاؤ کے لیے تیار رہو۔ مدینہ میں جنگ احد کے بعد مسلمانوں کے لیے حالات جو تھے وہ بہت ہی خراب تھے، ان کے حوصلے بہت ہی پست ہو چکے تھے۔ مسلمان ہر وقت ایکٹیو رہتے، کہیں سے بھی کوئی دشمن حملہ آور نہ ہو جائے۔ تو شکست کے بعد مسلمانوں کے حوصلے کافی پست ہو گئے تھے، اس وجہ سے وہ بہت کانشیس ہو گئے تھے۔ اسی خوف کی وجہ سے وہ کچھ بھی کنسٹرکٹیو کر نہیں پا رہے تھے۔ اب بھی دشمن آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسی صورتحال میں خود کو بچانے کی، خوف و ہراس سے نکلنے کی تدبیریں بتا رہے ہیں۔ اے ایمان والو، اپنے ہتھیار اپنے پاس رکھوا کرو۔ اگر جنگ کا خطرہ ہو تو علیحدہ علیحدہ نکل پڑو یا اکٹھے نکل جاؤ، تو جیسی صورتحال ہو اسی کے مطابق قدم اٹھاؤ۔ انا اور بے شک منکم تم میں سے لمن لا یبطئن دیر لگائیں گے، اور تم میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جو کہ جان بوجھ کر دیر لگائیں گے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ پھر اگر مصیبت پہنچے تمہیں، قالا کہتے ہیں، قد تحقیق انعم اللہ انعام کیا اللہ تعالیٰ نے، علیہ مجھ پر، تو کہیں گے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام کیا ہے۔ اسلم جبکہ نہ اقم معہم نہ تھا ان میں شہیدہ موجود، تو اللہ تعالیٰ نے تو ہم پر مہربانی کی ہے کہ ہم ان میں موجود نہیں تھے۔ اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جو جان بوجھ کر دیر لگائیں گے جب جنگ کی صورتحال ہو۔ پھر اگر تم میں کوئی مصیبت آ جائے، تم کسی آفت میں آ جاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم پر تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ہم پر تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہم تمہارے درمیان میں موجود نہیں تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ منافقین کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہ لوگ مختلف ہتھ کنڈے اپنائیں گے کہ جنگ کے لیے نکلنا نہ پڑے۔ پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت آ جائے، جیسے کہ جنگ احد میں سچویشن ہوئی، تو یہ منافقین کہنے لگے کہ مجھ پر تو اللہ کا بڑا کرم ہے، میں جنگ احد میں موجود نہ تھا، ورنہ میں بھی اسی صورتحال کا شکار ہو جاتا۔ تو منافقین مسلمانوں کے گروہ میں ہی موجود تھے، لیکن جب جنگ کا وقت آیا تو یہ اپنی جان چھڑاتے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے یہاں مومنوں کو خبردار کر رہے ہیں۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ اور اگر پہنچے تم کو فضل من اللہ، اللہ کا فضل، لَيَقُولَنَّ البتہ کہیں گے، كَأَن لَّمْ تَكُن گویا کہ نہ تھی، بینکم تمہارے درمیان، وبینہ اور ہم میں، مودۃ دوستی۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل ہو تو اس طرح کہیں گے گویا کہ تم میں اور ہم میں دوستی ہی نہیں تھی۔ پھر خود سے کیا کہیں گے، یا لیتنی ہائے کاش، کنتو ہوتا میں، معہم ان کے پاس، فوزا بس کامیاب ہوتا، فوزاً کامیابی، عظیمہ بڑی، تو میں بھی بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوتا۔ اگر تمہیں کوئی اللہ کا فضل پہنچے اللہ کی طرف سے، تو یہ لوگ ضرور کہیں گے گویا کہ تمہارے اور ہمارے درمیان آپس میں پیار محبت کا رشتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو ہمارے غنیمت میں تم لوگ کچھ نہیں دے رہے، ہم لوگ بھی تمہارے ساتھ جانا چاہتے تھے لیکن یہ صورتحال پیش آ گئی، ہم تو جا ہی نہیں سکے، اب مال غنیمت میں تو ہمارا حصہ بنتا ہے، ہم بھی اس کے حقدار ہیں۔ اور خود سے آپس میں افسوس کریں گے، اب ہائے افسوس، اگر میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی بڑی کامیابی پاتا۔ تو وہ مسلمانوں کی فتح کو اپنی کامیابی نہیں کہہ رہے تھے، بلکہ مال غنیمت سے ہاتھ دھونے پر ان کو افسوس ہو رہا تھا کہ اگر ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تو ہمیں بھی اتنا ہی مال غنیمت ملتا۔ بس چاہیے کہ لڑیں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، الذین وہ لوگ جو یشرون الحیات الدنیا بیچتے ہیں دنیا کی زندگی کو، بالآخرہ آخرت کے بدلے۔ تو جو لوگ آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ وَمَن یُقَاتِلْ اور جو کوئی لڑے گا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فیقتل یا قتل ہو جائے، او یغلب یا غلبہ پا جائے، فسوف پس ان قریب نؤتیہ دیں گے اس کو، اجرا عظیما اجر بڑا۔ تو کوئی اللہ کی راہ میں جنگ کرے پھر شہید ہو جائے یا غلبہ پا جائے تو ہم عنقریب اس کو اپنے پاس سے بڑا اجر دیں گے۔ اللہ
تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں جنگ کرو. تو جو لوگ آخرت کے بدلے دنیا بیچ ڈالتے ہیں تو فرمایا گیا تمہیں دنیا کے بدلے آخرت چاہیے تو ایسا کرو، اللہ کی راہ میں لڑو. تو مومن کی جنگ کا مقصد صرف آخرت کا حصول ہونا چاہیے. جو دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر آخرت کی زندگی پانا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ لڑیں تو صرف اللہ ہی کی راہ میں لڑیں، نہ کہ دوسروں پر اپنی داغ بٹانے کے لیے. تو جو بھی اللہ کے راستے میں مارا جائے گا یا غالب آ جائے گا تو ہم عنقریب اس سے بڑا اجر دیں گے. تو یعنی اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے وہ مارا جائے گا یا مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس سے بڑا اجر دیں گے.